بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف ورد کیجیے اور کثرت سے ورد کیجیے کہ درود پاک پڑھنے میں ہی تمام خیر پوشیدہ ہیں، لیکن بعض اوقات ہم کثرت سے درود شریف ورد کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی ہرڈل آ جاتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ پھر ہم سے درود شریف ورد نہیں کیا جاتا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی ہمارے درود پاک کے ورد میں کافی کمی ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے ہم اکثر پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ایک بار درود شریف کے ورد میں اضافہ ہو تو اس میں کمی آئے، بلکہ دل عاشق تو یہی چاہتا ہے کہ بس درود پاک کے ورد میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے۔ اس طرح کے پرابلمس نا بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ تو دیکھیں، اصل میں ہم جس دور میں ہیں نا، اس دور میں ہمارے ساتھ مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ ٹینشن، انزائٹی، ورک لوڈ یا ہماری جو روٹین ہے اس کی وجہ سے بعض اوقات ہمارے درود پاک کے ورد میں کمی آ جاتی ہے، یا ہم ویسے نہیں ورد کر پاتے جیسے ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ایک کام لازمی کیا کریں، جب آپ اپنے درود پاک کا ورد شروع کرنے لگیں جس وقت سے بھی دن کے، اس سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی لازمی کیا کریں، اور چاہے کوئی سا بھی استغفار ورد کر لیں، استغفر اللہ یہ ورد کر لیں ایک تسبیح، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ ورد کر لیں، لیکن کرنا اس طریقے سے ہے، اس تصور اور دھیان کے ساتھ کہ آپ جو ہے عرش الہی کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں سے ایک نور کی روشنی آ رہی ہے جو کہ آپ کے جسم میں داخل ہو رہی ہے، آپ کے دل میں داخل ہو رہی ہے، آپ کا دل منور ہو رہا ہے، اور جو گناہوں کی سیاہی ہے یا جو منفی چیزیں ہیں یا جو ہرڈلز ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ دور ہو رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، اور آپ کو رحمت الہی نصیب ہو رہی ہے۔ اس تصور دھیان کے ساتھ آپ نے استغفر اللہ ورد کرنا ہے، آہستہ آہستہ کرنا ہے، تصور دھیان سے کرنا ہے، پورے فوکس کے ساتھ کرنا ہے آپ نے نا۔ جب آپ ایک تسبیح ورد کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا رب عز و جل، تیری دی ہوئی توفیق سے اب میں اپنے درود پاک کا ورد شروع کرنے والا ہوں، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے، یا میری کسی گناہ کے سبب، یا میری کسی بھی سوچ کے باعث کہ میرے درود پاک میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، اس کے لیے میں نے یہ استغفار کی تسبیح پڑھی ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور میرے درود پاک کے ورد میں جو چیز بھی رکاوٹ بنتی ہے، وہ چاہے میرے اعمال ہیں، میری سوچ ہے، یا کوئی ظاہری یا کوئی باطنی رکاوٹ ہے، تو وہ دور ہو جائے، اور درود پاک کا ورد کرنا میرے لیے آسان اور سہل ہو جائے، اور مجھے ایسے درود پاک کے ورد کرنے والا بنا جو تجھے اور تیرے حبیب کو پسند ہو، ایسا درود پاک پڑھنے والا بنا جو قبول و مقبول ہو۔ اس کے بعد آپ پورا دن اپنے درود پاک کا ورد جاری رکھیں، اور رات سونے سے پہلے جب آپ اپنے درود پاک کا ورد ختم کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس وقت بھی آپ نے ایک تسبیح استغفار کی اسی انداز سے کرنی ہے، اور پھر اپنے رب کی حضور دعا کرنا ہے کہ یا رب عز و جل، پورے دن میں نے جو درود شریف کا ورد کیا، اس میں مجھ سے جو کمی کوتاہی ہو گئی، جو غلطی ہو گئی، کمی بیشی رہ گئی، اس کے لیے مجھے معاف فرما دے، اور میرے درود پاک کو اپنے شایان شان قبول فرما، اور مجھے اس کی وہ فیض اور برکتیں عطا فرما جو تو دینے پر قادر ہے، اور مجھے کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں شامل فرما لے، اور میرے لیے درود پاک کا ورد کرنا آسان فرما دے۔ اس کے بعد آپ نے جو درود پاک ہدیہ کرنا ہو وہ ہدیہ کر دیں، یا آپ نے جو ہے جو دعا اپنے لیے مانگنی ہو وہ مانگیں۔ جب آپ ڈیلی بیسس پر یہ پریکٹس رکھیں گے، صبح اور شام، صبح اور رات کے اوقات میں ایک ایک تسبیح استغفار کی درود شریف کے حوالے سے کریں گے کہ درود شریف میں جو کمی بیشی آ جاتی ہے، جو پڑھتے ہوئے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، جو پڑھتے ہوئے ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ دور ہو جائیں، اور ہم درود پاک بہت اچھے طریقے سے ورد کر سکیں۔ جب آپ اس طریقے سے استغفار کی ایک تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لیں گے، اور پھر درود پاک کا ورد کریں گے، یقین جانیے جو رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ دور ہو جائیں گی، جس وجہ سے بھی درود پاک کے ورد میں کمی آ رہی ہے وہ وجہ ختم ہو جائے گی، اور جو بھی مسئلے آ رہے ہیں نا وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہوں گے، اور درود شریف کے ورد میں آسانی بھی آئے گی، آپ کے وقت میں بھی برکت ہوگی، کثرت سے بھی درود شریف پڑھا جائے گا، اور بہتر طریقے سے، احسن طریقے سے درود شریف ورد کیا جائے گا، کیونکہ دیکھیں ہر چیز کی ایک وائبریشن ہوتی ہے، ہر لفظ کی ایک وائبریشن ہوتی ہے۔ جس طرح ہم کسی کی کوئی دعا سنتے ہیں، کوئی اچھی بات سنتے ہیں، تو ہمیں اچھا فیل ہوتا ہے، کیونکہ اس ورڈ کی، اس چیز کی وائبریشن ہم تک پہنچتی ہے۔ اسی طریقے سے ہر ذکر کی ایک وائبریشن ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات جب ہم کوئی گناہ کر لیتے ہیں، بدنگاہی کر لیتے ہیں، یا ہم نے غلط بیانی کر لی جاب پلیس پر، یا اپنی معاملات زندگی میں ہم نے کچھ غلط بول دیا، تو ان لفظوں کی بھی، ان سوچوں کی بھی، ان چیزوں کی بھی وائبریشنز ہوتی ہیں، نیگیٹو وائبریشنز، تو وہ نیگیٹو وائبریشنز بھی اثر انداز ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے ذکر و اذکار میں کمی آ جاتی ہے، ہمارے ذکر و اذکار میں کمی آ جاتی ہے، درود شریف پڑھنے میں وہ کیفیت اور وہ لطف نہیں رہتا، یا ہمیں وہ مزہ نہیں آتا جو ویسے پڑھنے میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے استغفار کثرت سے کرنے کا حکم ہے، تاکہ ہمارے گناہ مٹتے رہیں، اور اس کا حکم تو قرآن پاک میں ہے، اور جب ہم استغفار کثرت سے کرتے ہیں تو ہمیں مال بھی ملتا ہے، رزق بھی ملتا ہے، اولاد بھی ملتی ہے، صحت بھی ملتی ہے،
استغفار کے اندر تمام خزانے پوشیدہ ہیں جو آپ کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی نعمت ہم تک آتے آتے رکتی ہے تو وہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کے سبب رک جاتی ہے۔ تو جب ہم استغفار کرتے ہیں تو گناہ مٹ جاتے ہیں، اور جب گناہ مٹتے ہیں تو اللہ کریم اپنی نعمتوں میں اضافہ کرنے لگتا ہے، وہ نعمتیں پہلے سے بڑھ کر، پہلے سے اچھے کر کر ہمیں دیتا ہے۔ تو جب ہم درود پاک کے ورد میں دیکھیں کمی آ رہی ہے، یا ہمارے کوئی رکاوٹ بن رہی ہے، یا ہمیں وہ لطف نہیں آ رہا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں، لیکن صبح اور شام ایک ایک رضوی استغفار کی تو لازمی کریں، اور اسی انداز سے کریں۔ تو پھر دیکھیے گا آپ کہ آپ کے درود پاک کے ورد میں بہت اضافہ بھی ہوگا، بہت آپ کو اچھا بھی فیل ہوگا، درود شریف پڑھتے ہوئے کیفیت بھی بنے گی، لطف بھی آئے گا، سرور بھی محسوس ہوگا، اور درود پاک پڑھنا آسان بھی ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے درود پاک کے بہت زیادہ برکات، ثمرات اور فیض بھی ملیں گے۔ تو بس اپنی غلطیوں کوتاہیوں پر، اپنی نادانیوں پہ ہمیشہ جو ہے نظر رکھا کریں، اس کی توبہ کرتے رہا کریں اللہ کے حضور، اور دعا مانگتے رہا کریں، کیونکہ یہ ذکر و اذکار کی جو نعمت ہے، درود شریف کی جو نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ بس دعا کریں کہ کسی بھی حال میں ہم سے نہ چھنے، اور کبھی بھی ہمارے ذکر و اذکار میں درود پاک کے ورد میں کمی نہ آئے ہماری غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے۔ تو لازمی ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح رات کو استغفار کی کریں، درود شریف پڑھنے سے پہلے اور پڑھنے کے بعد، اور دعا کا بھی اہتمام کریں، دعا بھی لازمی کریں اللہ کے حضور، تاکہ یہ ورد آسان ہو ہمارے لیے، اور اس کی برکت اور ثمرات ہمیں پورا مل سکے۔ اور جو غلطی ہیں، گناہ ہیں، جن کی وجہ سے پرابلم آتی ہیں، اللہ کریم ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے کہ وہ گناہ، وہ غلطیاں، وہ نادانیاں ہم کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ کریم سے اپنے لیے بھی دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں، تاکہ جو امت کے لیے دعا کریں وہ ہمارے حق میں بھی قبول ہو۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں بہت درود شریف پڑھنے والا بنائے، اور غلطیوں کوتاہیوں سے بچائے، گناہوں سے بچائے، بدنگاہی سے بچائے، اور ہمیں خوب استغفار کرنے والا بھی بنائے، اور ہمارے درود پاک کو، استغفار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری نادانیوں کو معاف فرمائے، رکاوٹوں کو دور فرمائے، اور ہمیں ایسا بنا دے جیسا اسے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔